اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج بھی نئے معاہدے کے ساتھ داخل ہوگی ریاست جموں کشمیر کے خطے کے اندر. اور اگر نئے معاہدے کے ساتھ داخل نہیں ہوتی پھر وہ یہاں سے اپنا بوریا بستر کلوز کرے گی اور یہاں سے عوام کی مرضی کے بغیر وہ یہاں پہ ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے. ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. ہاں کہ صحرا پہ جمے یہ کفے قاتل پہ جمے، تیغ بے داد پہ یا لاشائے بسمل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے. خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ. سازشیں لاکھ اڑاتی رہے ظلمت کے نقاب، لے کے ہر بوند ہتھیلی پہ نکلتی ہے چراغ. ظلم کی قسمت ناکارہ اور رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ماں سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو. خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے ہرمن سے لپک سکتا ہے. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا وہ آج کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں نعرہ کہیں شعلہ کہیں پتھر بن کر. خون چلتا ہے تو پھر رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو پھر دبتا نہیں آئینوں سے. ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم پھر ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. خون پھر خون ہے سو شکلیں بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں جو مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے نعرے جو دباؤ تو دبائے نہ بنے، ایسے شعلے جو بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے. عوامی علاقہ وطن شیرخان اور جملہ عوامی ایکشن کمیٹیز اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے مہمانان گرامی، آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے. میری ریاست کے لوگوں، چونکہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے پہلے سے ہی قدغن لگا دی ہے تو اب میں اپنی بات کو انتہائی مختصر کرتے ہوئے آپ لوگوں کا اور باہر سے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چند الفاظ آپ لوگوں کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے ریاست کے لوگوں، کوئی بھی تحریک کبھی خلا میں پیدا نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کئی عوامل کار فرما ہوتے ہیں. ہماری ریاست جموں کشمیر کے اس خطے کے اندر چلنے والی عوامی تحریک یوں ہی خلا میں وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کے پیچھے وہ عوامل تھے، وہ عناصر تھے جنہوں نے یہاں کے محکوم اور مظلوم لوگوں کا جینا اجیرن کر دیا. جب سامراجی استعماریت کا شکار لوگ اپنے حقوق حاصل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور ان پہ حکمران طبقہ اور اشرافیہ نئے طریقوں سے مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کسی بھی علاقے کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ مزاحمت کا رخ کرتے ہیں. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک چلی یہ بھی حکمران اور اشرافیہ کے طبقے سے متاثر ہونے کے بعد چلی. میرے ریاست کے لوگوں، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے چونکہ 9 جون کی بھی کال ہے، آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک چلی ہے تب سے لے کر آج تک ہم نے دیکھا کہ وطن شیرخان کا نوجوان ہر پروگرام میں، ہر جلوس میں، ہر چوک اور چوراہے میں سب سے اول نظر آتا تھا. جب بھی آزاد وطن بند کرنا ہوتا تھا تو وطن شیرخان کا نوجوان یہاں سے اٹھ کر منگ سے پہلے آزاد وطن پہ پہنچ جاتا تھا اور وہاں پہ آزاد وطن بند کر دیتا تھا. اور یہی وہ جذبہ ہے جو مجھے آج بھی نظر آ رہا ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں میں نظر آ رہا ہے.
لیکن موجودہ صورتحال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ نوجوان اتنا باشعور ہونے کے باوجود اور یہاں کا نوجوان خود کو غازیوں اور شہیدوں کا وارث کہلوانے کے باوجود آج اس کے اوپر الیکشن کمپین کرنے والے لوگ آ کر اس کو متاثر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ اس کو شامل کرتے ہیں. یہ سیاسی نوسرباز جو ہر چوک اور چوراہے میں 5 سال کے بعد آ کر اپنا منہ نکالتے ہیں اور یہاں کے لوکل اپنے کارندوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر اپنی الیکشن کمپین شروع کرتے ہیں. تو پتن شیرخان کے لوگوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غازیوں اور شہیدوں کے وارث کہلوانے والوں کیا سبز علیخان اور ملیحان نے کسی حکمران طبقے کی غلامی کو قبول کیا تھا؟ کیا انہیں ووٹ دے کر اقتدار میں بٹھایا تھا؟ اگر نہیں تو پھر آپ سب بھی متحد ہو کر ان حکمرانوں کو ان اشرافیہ کو مسترد کرتے ہوئے 9 جون کی کال کی بھرپور تیاری کرتے ہوئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھرپور حمایت کا اعلان کرے. اور پھر ایک ہوا چلی ہوئی ہے الیکشن کی اور اس کے بعد جو ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک وفد آتا ہے پاکستان سے وفد آتا ہے. ہم یہ بات اور ممبران سے کہنا چاہتا ہوں. یہ عمر زید صاحب ارباب ایڈوکیٹ صاحب قابل محترم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میری ان سے یہ گزارش ہے کہ اب لوگوں کو بتایا جائے کہ ایکٹ 74 اور معاہدہ کراچی ہم پر نافذ کرنے والے قوتیں کون سی تھی. ہمیں بتایا جائے کہ ایکٹ 74 اور معاہدہ کراچی نافذ کرنے کے بعد ہمارا استحصال کرنے والی پس پردہ وہ اصل قوتیں اور طاقتیں کون سی تھی. کیونکہ وہ وقت آ چکا ہے اور 9 جون کو یہ فائنل اور آخری مرحلہ ہے. اس تحریک کا آخری مرحلہ ہے, آخری لڑائی ہونے والی ہے. اور یہاں کے نوجوان طبقے کا اور طالب علم طبقے کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر اس بار ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر یہاں کے نوجوان کا طبقہ ہے کہ ایک نیب انقلاب کی صورت میں یہاں کے جو لولی لنگڑی اسمبلی ہے اور فرسودہ نظام ہے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور یہاں پہ عوامی حکومت قائم کی جائے اور عوامی راج قائم کیا جائے. پھر ایک نئے معاہدے کے ساتھ یہاں پہ قمر زمان قاہرہ بھی داخل ہوگا, یہاں پہ رانا ثناء اللہ بھی داخل ہوگا اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج بھی نئے معاہدے کے ساتھ داخل ہوگی ریاست جموں کشمیر کے خطے کے اندر. اور اگر نئے معاہدے کے ساتھ داخل نہیں ہوتی پھر وہ یہاں سے اپنا بوریا بستر کلوز کرے گی اور یہاں سے عوام کی مرضی کے بغیر وہ یہاں پہ ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا. تو میں اپنی بات کو انتہائی مختصر کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا اور جوش اور ولولے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. سچے جذبوں کی قسم, آخری فتح حق کی ہوگی, سچ کی ہوگی, علم جدوجہد فتح.